کیا گیا ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، کیونکہ ہم کس لیے آئے؟ اللہ کے بننے کے لیے آئے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آئے۔ یہ بہت بڑا رشتہ ہے، اس سے اللہ کی رحمت برستی ہے بندوں کے اوپر، محبت والے آئے ہیں تو اس لیے آج کا پورا دن ہم کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے گزارنا ہے، بیان ہو نہ ہو دل ہمارا مسلسل اللہ کی طرف لگا رہے۔ اب یہ جو اللہ والوں کے سلسلے ہیں بزرگوں کے، جس میں ہم داخل ہوتے ہیں بیعت کر کے داخل ہوتے ہیں، تو یہ سلسلے کس مقصد کے لیے ہیں اس کو پہلے آدمی اچھی طرح ذہن میں تازہ رکھے۔ میں یہاں کیوں آیا، کیا چیز حاصل کرنا ہے، بیعت ہم کیوں ہوئے، ہم معمولات جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، کہاں تک ہم کو پہنچنا ہے۔ جب آدمی کو منزل اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اور نگاہوں کے سامنے رہتی ہے تو پھر وہ چلتا رہتا ہے، اس کی رفتار بھی صحیح رہتی ہے اور پھر وہ پہنچ بھی جاتا ہے۔ اب آدمی کے سامنے منزل ہی نہیں ہے، ایسے جنگل میں جا رہا ہے بھٹکتا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، تو پھر وہ رفتار بھی اس کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، وہ ادھر متوجہ ہو جاتا ادھر متوجہ ہو جاتا، اور چلنے کا کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہم سب کو یہ معلوم ہونا ہے کہ ہم یہ جو بیعت ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی حفظ کا مدرسہ ہے، اس میں کوئی بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے ذہن میں صاف ہے کہ مجھے حافظ بننا ہے، پورے 30 پارے یاد کرنا۔ ایسے کوئی عالم بننے کا جو مدرسہ ہے اس میں کوئی داخلہ لیتا ہے تو اس کو صاف معلوم رہتا ہے کہ میرا یہ کورس 7 سال کا ہے، کہیں 5 سال کا ہے، کہیں 8 سال کا ہے، یہ میرے 8 سال کا کورس ہے اور مجھے عالم بن کے نکلنا ہے، یہاں سے میں نکلوں گا تو عالم بن کے نکلوں گا۔ ایسے ہی کوئی اسکول کالج کی لائن میں جا رہا ہے، کالج میں تو اس کو پتا ہے کہ بھائی مجھے گریجویٹ بننا ہے کم سے کم، اس کے واسطے انٹر ہے اور اس کے بعد پھر ڈگری ہے، اتنے سال پڑھنا، ایگزام دینا۔ تو ایک حفظ کے مدرسے میں آنے والا حافظ بننے کے لیے آتا ہے، عالمیت کے مدرسے میں آنے والا عالم بننے کے لیے آتا ہے، اور ایک کالج میں جانے والا گریجویٹ بننے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم یہاں جو آئے کیا بننے کے لیے آئے، یہ معلوم ہونا، کون سی ڈگری ملتی ہے یہاں پہ، یہاں کا سلیبس کرنے کے بعد ڈگری کون سی ملتی، جب ڈگری کون سی ملتی معلوم رہے تو آدمی وہ ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور سلیبس گریجویشن کا اس کو ہو جانا ہے 5 سال میں، اور جو حافظ بننے والا ہے اس کو 3-4 سال میں حافظ بن جانا ہے۔ یہ نہیں کہ 10 سال ہو گئے وہ پڑھتے ہی جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، ایک پیریڈ میں وہ چیز حاصل ہو جانا ہے۔ وہ حاصل نہیں ہو رہی تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، کیا بھائی بچوں کو ڈال کے 10 سال ہو گئے حاصل نہیں ہو۔ تو وہ سب لائنوں میں لوگوں کو منزل معلوم ہے، ایک وقت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، کس سے بیعت ہے، فلاں شخص سے، کس سے بیعت ہے، فلاں شخص سے۔ کتنے سال ہوا بیعت ہو گیا، 5 سال ہوا، 10 سال ہوا، بہت لوگ 20 سال ہوا بولتے، کیا کر رہے ہو تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہی 2-3 عمل کر رہے ہیں، زمانہ گزر گیا 2-3 عمل کر رہے ہیں، منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آدمی منزل تک پہنچے گا، شوق کیسے ہوگا۔ تو بیعت جو ہوتے ہیں سلسلوں میں وہ کیوں ہوتے ہیں، وہ نسبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے ٹرمنالوجی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے، نسبت حاصل ہونے کے لیے۔ اچھا بھائی سننے والے کوئی بھی نیچے نہیں دیکھنا، آپ نیچے دیکھیں گے تو میں پھر کس سے بات کروں گا،
سب کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے کنیکٹ ہونا چاہیے، اور پھر ہم بول رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا، وہ آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا، فوراً چہرہ دیکھتے ہی معلوم ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آدمی کہیں اور کھویا ہوا ہے، تو وہ بھی چہرے سے معلوم ہوتا، جسم میں آ رہتا، آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ کھویا ہوا ہے آدمی۔ جب آپ سنیں گی ہی نہیں تو ہم بولیں گے کیسا؟ بولو، ہماری زبان چلے گی کیسا؟ آپ سنیں گے ہی نہیں، آپ یہیں نہیں رہیں گے تو میں کیسے بولوں گا؟ یہ کوئی ٹیپ ریکارڈر تو نہیں ہے کہ بس لگا دیا وہ پورا اپنا تقریر ختم کر کے رک جائیں گے۔ یہ دل سے دل کی گفتگو ہے، بولنے والے کو دل سے بولنا ہے، سننے والے کو دل سے سننا ہے، یہ دل بنانے کی محفل ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے معلوم ہوتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں، اثر لے رہے ہیں۔ اس بات سے پہلا کام یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا ہے کسی کو۔ تھکان ہو رہی ہے، آہستہ سے اٹھ کے جا کے باہر ٹہل کے آئیے، مگر یہاں بیٹھ کے اونگنا نہیں ہے اور بور نہیں ہونا۔ تو ہر آدمی اپنے بازو والے کا خیال کرے، جیسے ہی کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو اندر سے نیچے سے اس کو متوجہ کر دے۔ بڑی اچھی نیت لے کے آئے، ظاہر ہے ایک دن کے لیے وقت نکالے ہیں تو ایک تڑپ لے کے آئے، لیکن موسم کے اثر سے، کھانے کے اثر سے بعض خود نیند آ جاتی ہے، تو بازو والا خیر خواہی ایسا کرے کہ آہستہ سے اس کو اٹھا دے۔ تو یہ جو بیعت جو ہوتے ہیں، یہ کون سی ڈگری کے لیے ہوتے ہیں؟ آپ بولو، کائی کے واسطے؟ یہاں سامنے بیٹھ کے نا تو نہیں سن رہے نا، یہ نہیں ہونا۔ چلیے آپ بولیے، بیعت جو ہوتے ہیں نا وہ کون سی ڈگری کے لیے؟ دوسرے مت بولو۔ ہاں، نسبت، نسبت ہی کو حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے ولایت۔ ولی بننے کے لیے عام جو پبلک میں زیادہ مشہور ہے لفظ، وہ ولی بننا۔ تو حفظ کے مدرسے میں کیوں جاتے ہیں؟ حافظ بننے کے لیے۔ عالمیت کے مدرسے میں کیوں جاتے ہیں؟ عالم بننے کے لیے۔ سلسلے میں کیوں بیعت ہوتے ہیں؟ پھر ولی بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے۔ آپ ولی بولتے ہی دھیرے ایک دم پھر جا رہے ہیں، اور ولی کا مطلب عبد القادر جیلانی بننا ہے کیا؟ ہوا پہ اڑنا ہے کیا؟ پانی پہ چلنا ہے ولی بن کے؟ تو ولی بولے تو ایسا کر دیے لوگ مشہور امت میں، انہوں بھی چھوٹے اللہ میاں ہیں بولے سر دکھتا لوگوں کو ولی بولے۔ ولی کے معنی سچا مسلمان۔ کلمہ پڑھتے ہی ہر آدمی ایک ابتدائی درجے کا ولی ہے، ہر کلمے والا۔ جیسے ہی کسی نے کلمہ پڑھ لیا، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں بولتے ہی وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، تو ایمان والے ان کے دوست ہو گئے۔ تو کلمہ پڑھتے ہی ابتدائی درجے میں اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ میں آپ کی مانوں گا بولتے، مگر اس کے بعد کیا کرتا آدمی؟ مانوں گا بولتے رہتا، گناہ کرتے رہتا، مانوں گا بولتا رہتا ہے، نماز چھوڑتے رہتا، تو وہ دوستی میں فرق آتے رہتا ہے اور دوستی کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن آدمی جب اپنے وعدے میں پکا ہو جاتا ہے کہ میں آپ کی مانوں گا، تو دوستی بھی پکی ہو جاتی ہے۔ تو جب گناہ چھوٹتے ہیں، اللہ کی یاد قائم ہوتی ہے، تو آدمی اب صحیح معنی میں ولی بنتا ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے سے ہر ایک ولی ہے۔ تقوی آ گیا زندگی میں تو وہ ولی ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اپنے فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اپنے پاسٹ پہ غمگین نہیں ہوتے، ان کی طبیعت میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ تو یہ ولی کون ہے؟ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور تقوی پہ چلنے والے ہو گئے۔ تو ہر تقوی پہ چلنے والا کون ہے؟
ولی ہے. جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہے وہ اتنا ہی ولی ہے. ایک آدمی ولی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً ہوا میں چڑھنا شروع کر دیا، کرامتیں دکھانا شروع کر دیا، وہ نہیں. سچا مسلمان بننا کافی ہے، وہی ولی ہے. تو ولی بننے کے لیے بیعت ہوتے ہیں. دوسرے معنی میں نسبت کا لفظ ہے نا. نسبت کس کو بولتے ہیں؟ رشتہ، خاص رشتے کو بولتے ہیں. ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ طے ہوا شادی کا، تو بولتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی کی نسبت طے ہو گئی فلاں سے. یعنی خاص رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ خاص رشتہ ہے دنیا کا. مضبوط رشتہ قائم ہونے کو نسبت قائم ہونا بولتے ہیں. تو یہ ہم جو بیعت ہوئے ہیں سب لوگ کیوں ہوئے ہیں؟ میرے اللہ سے مضبوط رشتہ بن جائے. جیسا رشتہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے، جیسا بندہ اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ویسا بندہ میں بن جاؤں. یہ فکر آنا. وہ رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نسبت حاصل ہو گئی. ایک تو ہے خلافت. اللہ والے کیا کرتے ہیں، کسی اپنے ایک شاگرد کو خلافت دیتے ہیں، اپنا نائب بناتے ہیں کہ جاؤ تم بھی لوگوں کو ذکر سکھاؤ، تم بھی لوگوں کو جو ہے اللہ کا نام سکھاؤ، تم بھی جو ہے محبت الہی پھیلاؤ. تو کسی کو نائب بنا دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں خلیفہ. اب خلیفہ کا ہے ایک منصب ہے جس میں لوگ ادب کرتے رہتے ہیں، لوگ سیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، ایک زندگی کے اندر ایک عزت کا ماحول رہتا ہے، لوگوں کی محبت ملتی ہے. تو یہ جو خلافت ہے، یہ خلافت اس کی دل میں تمنا نہیں رہنا کہ میں خلیفہ بن جاؤں، میری بھی مجلسیں لگیں، میرا بھی لوگ ادب کرنے لگیں. یہ نہیں رہنا، میں تقریر کرتے لوگ روتے رہنا. یہ خلافت جو ہے نا، خلافت کی اگر دل میں تمنا ہے تو اس راستے کا شرک ہے. وہ اللہ کو وہاں چاہنے کے بجائے تم خلیفہ بننا چاہ رہے، شرک ہے اس راستے میں. میں بڑا بنوں، میں عزت والا بنوں، میرے اندر ایسی شکتی آ جانا، ہاتھ اٹھاتے ہی دعا ہو جانا، یہ سب یہ عجوبہ بننے کی چکر، یہ غلط ہے، شرک ہے اس راستے میں. اللہ کے بندے بننا ہے، فرما برداری آنا ہے. اللہ بولے کہ تو میرا ہے بولنا، اللہ یہ میرا سچا بندہ ہے بولنا، بس ختم، ہماری میرا ہے. عجوبے والے بننا یہ نہیں ہے. تو خلیفہ بننے کی خواہش تو شرک ہے، وہ کبھی خلیفہ بنتا ہی نہیں، بنے گا تو بھی جھوٹا خلیفہ بنے گا. جس کے دل میں بھی خواہش رہے گی میں بڑا بنوں، خلیفہ بنوں، برباد ہو گیا. لیکن میں نسبت والا بن جاؤں، یہ سب کے دل میں رہنا، ہر ایک کے دل میں رات دن رہنا. مجھے نسبت کب حاصل ہوگی، اللہ سے سچا تعلق کب حاصل ہوگا. نسبت کا نور مانگنا اور نسبت اللہ سے مانگنا، اس کے لیے رات دن کوشش کرنا. اللہ سے سچا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ہم اگر قرآن مجید میں غور کریں گے، حضور کی حدیث میں غور کریں گے، تو جب ایک بندے میں اللہ کا ایمان آتا ہے، جب وہ کہتا ہے اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، جب وہ اللہ کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ایمان کا کیا رنگ آتا ہے زندگی میں، وہی اللہ تعالیٰ کا نسبت کا رنگ ہے. تو کیا آتا ہے کہ جب صحیح معنی میں ایمان آتا ہے تو اللہ کی یاد کا غلبہ ہو جاتا ہے آدمی پہ. پھر وہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، مگر اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہی رہتا ہے. اور حضوری کی کیفیت، میں اس کی آیتیں پڑھوں گا ابھی کہ ایمان والا کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائیں کہ جب مجھے مان لیتا ہے تو اس میں کیا کیا کیفیت آتی ہے، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا. وہ آیتیں میں پڑھوں گا ابھی آپ کے ذہن کیچ کرنے کے لیے میں شارٹ میں بول رہا ہوں کہ اس کو ہر وقت اللہ یاد رہتے ہیں. اور حضوری کی کیفیت رہتی ہے، جیسے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، وہ یہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے سامنے ہیں. اس طرح اللہ کا دھیان رہتا ہے. کس کو؟ نسبت والے کو، سچے ایمان والے کو. اور احساس معیت، اور ایک لفظ ہے اللہ فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں.
تو جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ ساتھ ہے، اکیلا نہیں ہوں، اللہ ساتھ ہے۔ ایسے ابھی بتایا گیا تقویٰ اس میں اندر آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں وہ چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی ہو گیا گناہ تو توبہ کر لیتا ہے، مگر اس کی عام جو کیفیت رہتی ہے وہ گناہوں میں نہیں پڑتا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جس کا سچا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے اس کا، میں ابھی بتایا تھا ہر آدمی اپنے دو طرف کے آدمیوں کا خیال رکھو، سن تھوڑی دیر غور سے سنتے سنتے اونگنا شروع کر دیتے، موسم ٹھنڈا ہے، پیٹ میں کھانا پڑا ہوا ہے، تو ہر آدمی آزو بازو کا خیال رکھ کے نیچے سے کسی کو پتہ نہ چلے، نیچے سے ان کو جگائیے تاکہ بیچاروں کو فائدہ ہو سکتا ہو، اور کسی کو تھکن ہو رہی تو بیٹھ کے اونگنے کے بجائے ذرا ٹہل کے آ جائے، بے تکلفی کی محفل ہے۔ تو تزکیہ نسبت والے کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب کہ حرص، کینہ، کپٹ، لالچ، غصہ، یہ صفتیں اس میں سے نکل جاتی ہے تو اس کو تزکیہ بولتے ہیں، گندگی نکل جانا، تزکیہ ہو جاتا ہے اس کا۔ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے نسبت والے کے اندر کہ ہر کام وہ صرف اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، اپنی خوشی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی دنیا کے فائدے کے لیے، یا اپنے غصے کی وجہ سے، یا اپنی لذت کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، اس کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی صفات ہے۔ جب کوئی اللہ ایمان کو جب پہچان لیتا ہے تو اس میں خود بخود یہ چیزیں آتی ہیں۔ جیسے اب گلاب ہے بولیں گے تو اس کا ایک کلر ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کا ایک ڈیزائن ہے نا، ایسے ہی ایمان ہے تو ایمان کی سب ڈیزائننگ ہے، یہ ایمان آتا ہے تو یہ سب رہتا ہے۔ اللہ کو مانتے ہی جب ایمان اندر اتر جاتا ہے تو بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ صفات پیدا کرنا دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو عام مسلمان ہوں، میرے جھوٹ بھی چل جائے گا، اللہ کو بھولنا بھی چل جائے گا، میرے لیے حفظ کروں بھی چل جائے گا، اور فلاں جو ہے نا وہ اللہ والے ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہونا ضروری ہے، میں تو عام مسلمان ہوں۔ ایسا اسلام میں دو کیٹیگری نہیں ہے، کچھ خاص مسلمان، کچھ عام مسلمان۔ میں کیا بھی کرے تو چل جاتا، انہوں کیا بھی کرے تو اپن کرٹیسائز کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں یہ سب چیزیں ضروری ہے۔ تقویٰ کے بغیر مغفرت نہیں ہے، یعنی جنت نہیں ہے، جہنم سے چھٹی نہیں ہے۔ اب اللہ معاف کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کس کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ دنیا میں جن کو کافر سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے تم بھی جاؤ جنت میں، اس لیے کہ ان کا اندرونی حال اللہ کو پاتا۔ لیکن ایک اسٹینڈرڈ جو ہے، جو قرآن میں حدیث میں اللہ نے بتایا کہ دوزخ سے بچنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس میں سب ہے، اخلاص ہونا، تقویٰ ہونا، تزکیہ ہونا، اللہ کا دھیان ہونا، اللہ کی 24 گھنٹے یاد ہونا، یہ ایک مسلمان کی صفتیں ہیں، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اگرچہ آدمی ظاہری طور پر کتنا دیندار نظر آ رہا ہو، لیکن یہ صفتیں نہیں ہیں، اللہ کا دھیان نہیں ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا نہیں ہے، حرص نہیں ختم ہوئی، بظاہر دین کا کام رات دن کرتا نظر آ، اس کے لیے بھی دوزخ ہے۔ اللہ ظاہر کو دیکھنے والے نہیں ہیں، اللہ اندر کا دلی تعلق دیکھنے والے ہیں۔ دل کا تعلق سچا ہے تو ہی دوزخ سے چھٹتی ہے۔ تو ایک مشہور حدیث آپ لوگ بار بار سن چکے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری پبلک کے سامنے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی قیامت کا دن ہی ہے، وہ ابھی جنت دوزخ میں جانا شروع نہیں ہوا، فیصلہ نہیں، اسی وقت پوری پبلک میں سے نکال کے بعض لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈلوائیں گے قیامت کے دن۔ وہ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کے سامنے ذلیل کر کے شروع میں دوزخ میں ڈالیں گے؟ 3 آدمی ہیں، وہ 3 کے 3 آدمی دین کا کام کرنے والے،
دنیا بھر لوگ ان کو کیا سمجھے؟ یہ دین کے خادم میں سمجھ رہے تھے، مگر پہلے ان کو اللہ دوزخ میں ڈالا۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو ہے عالم، اور ایک ہے مجاہد، دین کے واسطے جان دینے والا، اور تیسرا دین کے واسطے پیسہ خرچ کرنے والا سخی۔ دین یہ تینوں سے ہی پھیلتا۔ اب علم کے ذریعے سے سب سے زیادہ دین پھیلتا، بیانات، واعظ، نصیحت، درس، تفسیر سے سب سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ دین جو پھیلتا وہ عالم سے پھیلتا، مگر اس کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالیں گے، تینوں میں بھی سب سے پہلے اس کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد دوسرے جو جسمانی اعتبار سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پبلک میں گھومنا پھرنا، گاؤں گاؤں جانا، پروگرامز کرنا، اسلام کے لیے جنگ کرنا، جو جسمانی اعتبار سے دین کے واسطے وقت لگاتے ہیں، ان سے دین پھیلتا، ان میں کے آدمی کو لے لیں گے۔ اس کے بعد جو دین پھیلتا ہے پیسہ دینے سے دین پھیلتا ہے۔ مدرسہ چلانا ہے تو لوگ چندہ دینا پڑتا، مسجد چلانا ہے تو لوگوں کو چندہ دینا پڑتا۔ اب یہ اجتماع کرنا پڑا ہے تو کچھ لوگ پیسہ دیے ہیں تو یہ اجتماع ہوا۔ تو دین کے ہر کام میں پیسہ خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیسہ خرچ کر کے دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ تینوں کو سب سے پہلے بلا کے دوزخ میں ڈالیں گے۔ عالم سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا جائے؟ یا اللہ، زندگی بھر بیانات کرتا رہا، پوری زندگی آپ کا دین لوگوں کو سمجھاتا رہا، قرآن کو پھیلاتا رہا میں۔ اللہ تعالیٰ بولے گے کس کے واسطے کیا؟ میرے واسطے کیا گیا؟ بولے اپنے دل سے پوچھ کس کے واسطے کیا؟ دکھاوے کے واسطے کیا؟ عزت کے واسطے کیا؟ تو اپنے لیے کیا؟ جھوٹا ہے تو لے جاؤ، فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جا کے دوزخ میں پھینک دو، پبلک کے سامنے ذلیل کر کے پھینک دو۔ تو کیا ہے؟ سچا تعلق نہیں ہے، جب اللہ ہی کے لیے جی نہیں رہا ہے، وہ اپنے لیے جی رہا ہے، حالانکہ رات دن دین کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہا، مگر اس کی نظر میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنا، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اپنے لیے کر رہا ہو نام کے لیے۔ تو اللہ یہ دیکھتے کہ اندر کا تعلق صحیح رہنا اللہ سے۔ اور جو زندگی بھر ایکٹیو رہا، اس گاؤں کو جا رہا ہے، اس گاؤں کو جا رہا ہے، اس محلے کو جا رہا ہے، اس سے پورا ایکٹیو ہے کہ دین کو زندہ کر رہا، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اجتماعات کا انتظام کر رہا ہے، ادارے قائم کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ جنگ کر رہا ہے اسلام کے خاطر، یہاں تک کہ جا کے جنگ میں ہی گلا کٹا دیا اس نے۔ حدیث میں کیا ہے؟ شہید کو بلایا جائے گا۔ اب شہید نے تو اپنا جسم ہی کٹا دیا، اس سے اور کیا ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ اس کو بلائیں گے، کیا کیا تم نے؟ یا اللہ، آپ نے جسم میں طاقت دی تھی، ایکٹیو بنایا تھا، زندگی بھر میں دین کے راستے بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، پسینہ بہاتا رہا، اپنے آپ کو تھکاتا رہا، یہاں تک کہ میرا گلا بھی آپ کے دین کے نام پہ کٹ گیا، میں شہید ہو گیا۔ اللہ بولیں گے جھوٹا ہے، کس کے واسطے کیا ہے؟ لوگوں میں تعریف کے واسطے ایکٹیو ہے، بہت دین کا کام کرنے والا ہے، مجاہد ہے، بہادر ہے، وہ تو تعریف ہو چکی تمہاری، جاؤ ان سے لے لو، چلو ڈالو دوزخ۔ ایسے ہی جو پیسہ خرچ کر رہا تھا اس کو بلائیں گے، کس کے لیے خرچ کیا تم نے؟ اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ حدیث جب بھی سناتے تھے نا راوی، غش کھا جاتے تھے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو بات کیا کی چل رہی ہے؟ نسبت جو بولتے ہیں نا، وہ کوئی زائد چیز نہیں ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ سے سچا تعلق دل کا ضروری ہے، یہ تقوی، یہ تزکیہ، یہ اللہ کا دھیان، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے رہنا، یہ لازم ہے۔ یہ اس وجہ سے ان کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نہیں رہنے سے دوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ شیطان ہمارے دلوں میں کیا بٹھایا ہوا ہے؟ ہم کیا بڑے اللہ والے ہیں کیا؟ میں ایک مسلمان ہوں، عام مسلمان ہوں، اس لیے کچھ بھی کرے تو چل جاتا۔ اللہ والے بولے تو نہیں کرنا، ہم کون سے اللہ والے؟ نہیں بھائی، دوزخ سے بچنا ہے تو اتنا اللہ والا سب کو بننا ہی ہے۔ ایمان کا مطلب ہی اللہ والا، اللہ کو ماننے والا۔ اللہ کو ماننے سے اس چیزیں آنا ضروری ہے آدمی کے اندر۔
اور سمجھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا ہے، یہ جو نسبت بولتے ہیں اس کا مطلب بولے کہ مراد یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے نسیان ختم ہو جائے، عصیان ختم ہو جائے، اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ بھول نہیں ہونا، نماز بھول جا رہے ہیں، عبادت بھول جا رہے ہیں، فرائض بھول جا رہے ہیں، اللہ کو بھول جا رہے ہیں، اتنا دنیا میں لگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جا رہے ہیں، یہ کیفیت ختم ہو جانا، ہر وقت اللہ یاد رکھنا، بھول ختم ہو جانا۔ اچھا بھولنے سے کیا ہوتا؟ گناہ ہوتا، گناہ ختم ہو جانا، آدمی ایسا ہو جائے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے، اور کوئی بھی حکم اللہ کا توڑتا نہیں ہے، گناہ نہیں کرتا۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کی عام جو حالت ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ نسیان ختم، عصیان ختم، یہ دو کام بندہ کرتا، اس کے بدلے میں ادھر سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے اللہ تعالیٰ قبولیت کا رشتہ بنا لیتے، میرے بندے تیرے اعمال میں قبول کر لیا، میں تجھے اپنا بندہ مان لیا، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں جواب میں۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ پھر خود اس کی حفاظت شروع کرتے ہیں، یہ میرا ہے، اس کو شیطان نہیں بھٹکانا، یہ کئی حالات کا شکار ہو کے یہ دین سے نہ ہٹ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مان کے اللہ تعالیٰ خود اس کو شیطان سے بچانا شروع کرتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو دو کام ادھر سے بندے کی طرف سے کہ اللہ کو بھولنا ختم، اللہ کا حکم توڑنا ختم، تو ادھر سے اللہ کی طرف سے دو کام، تو میرا ہے، میرے بولتے اللہ تعالیٰ، تو میرا ہے تو میں تیری حفاظت کروں گا، یہ ہے نسبت جو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بیعت ہوئے ہیں، وہ یاد ذہن میں رکھیے، ایسا اللہ سے تعلق قائم ہونا ہے۔ اب ایسا اللہ سے تعلق کب بنتا؟ گناہ ختم ہو جائے، اللہ پورے برے جذبات ختم ہو جائیں اور ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں اللہ کی پہچان سے جو روشنی آتی ہے وہ اچھی طرح اتر جائے، اللہ کو اچھی طرح پہچان لے آتے ہیں۔ اب ہم لوگ اللہ بولے تو ہے کہاں ہے، کیا ہے، ایسا ہے، ہماری پہچان بہت دھندلی ہے، ایک دم کلیئر نہیں ہے، دل محسوس نہیں کر رہا، اس وجہ سے نسیان ہو رہا۔ ورنہ اللہ اتنے اچھے ہیں کہ جن کو اللہ سمجھ میں آ گئے وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا، اللہ کو بھول رہا تو مطلب اللہ کو بھی پہچانا نہیں، اللہ کو نہیں پہچانا، صحیح انداز میں نہیں پہچاننے سے بھول رہا ہے۔ جیسا ہے ویسا پہچان لیں گے تو بھلا ہی نہیں سکتا، انہوں اتنے اچھے ہیں، ان کی صفات ایسی ہیں، بھلا ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت سے اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ پہلے جو بھی بیعت ہو کے آ رہے تھے نا، ان کو اللہ کے بارے میں نالج دیتے رہتے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ کی صفت ایسی ہے، اللہ کی صفتیں ایسی ہے۔ اب قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی صفتوں کو سمجھائے اللہ تعالیٰ۔ پہلا سورہ سورہ فاتحہ شروع ہو رہا ہے، کل بیان اسی پہ ہوا خواتین میں، صرف الحمدللہ رب العالمین میں ہوگا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا۔ تو اللہ کا تعارف ہے قرآن مجید میں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں۔ جب اللہ کو اچھا پہچان لیتا آدمی تب بھولنا مشکل ہو جاتا، وہ بہت اچھا ہے۔ ایک تو خالی سن کے اللہ ایسے ہیں نالج آ جانا الگ ہے، لیکن جب ہم لوگ ذکر شروع کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہم پہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جب دل پاک ہو جاتا ہے، دل پہ اللہ کی طرف سے انوارات آنے لگتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اور کھلتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں آتے رہتے ہیں۔ جب ایک لیول پر ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارا سلسلہ نقش بندیہ ہے نا، سمجھے، سلسلے نقش بندیہ میں شروع کے 7 سبق میں دل پہ اور ہمارے نفس پہ جو دھول ہے وہ چھٹتی، اس سے یہ بہت سارے بڑے بڑے گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اور پورے بدن میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے 2 سبق ہیں، ایک سانس روک کے کرنے کا، ایک سانس لیتے ہوئے کرنے کا ہے۔ اس سے ایک شوق کی، عشق کی کیفیت پر اللہ یاد آ کے رونا آتا رہتا، بیٹھے بیٹھے رونا آتا ہے۔
ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے، ایک جوش اللہ سے ملنے کا اس 8ویں 9ویں سبق میں ہوتا۔ اس کا 10ویں سبق میں کانسنٹریشن کمپلیٹ کرتے ہیں، ادھر ادھر سے کٹ کے اللہ کا دھیان کرنا۔ اس کا 11ویں سبق سے اللہ کی پہچان کھلنا شروع ہو جاتی۔ 11ویں سبق میں پورا دھیان ایک جگہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ پوری ایکٹیویٹی اللہ ہی کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ ہم پہ کھول دو بول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تجلیات افعالیہ بولتے ہیں۔ جب یہ سبق کرتا آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، خاموش بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی جو ایکٹیونیس ہے نا، اس کا نور آ رہا ہے، لائٹ آ رہی ہے، فیض آ رہا ہے۔ اس کا تھوڑے دن بعد اس کو محسوس ہوتا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا۔ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا تو اللہ کر رہے ہیں، یہ اس کے دل کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ آنکھ کو نہیں۔ تو اب اللہ کو پہچان لیا۔ جب ہر چیز اللہ ہی کر رہے ہیں، جب وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ کسی سے امید کرتا نہیں، سب سے اس کا دل کرے، اس کو سب مردے نظر آتے ہیں، کرنے والا وہی ہے، سب مردے نظر آتے ہیں، اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اب اس کی پوری امید اللہ سے ہی، اس کا ڈر اللہ سے ہی، اب وہ کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ مخلوق کے لیے کام کرنا بند کرے۔ اس کے بعد کا 12واں سبق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری صفات میں کچھ صفات ایسی ہیں جو بیسک صفات ہیں، جیسے زندہ ہونا، دیکھنا، سننا، بولنا، ارادہ کرنا، یہ اللہ کی بیسک صفات ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو بیسک صفات ہے ان کا فیض میرے اوپر آ رہا ہے بول کے خاموش بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے دن اس کے بعد یہ کھلتا ہے کہ جتنی بھی چیزوں میں جو کوالٹیز نظر آ رہی ہیں یہ ان کی نہیں ہے بول کے نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سخاوت کر رہا ہے تو اس کو نظر آتے رہتا ہے کہ یہ سخاوت اس کی نہیں ہے، اللہ کی سخاوت ہے۔ سب کی کوالٹیز ختم ہو کے اللہ کی کوالٹیز نظر آتی رہتی ہے ہر طرف۔ اب اللہ اور سمجھ میں آ گیا اس کو، پہلے ایکٹیویٹیز سب کے پیچھے اللہ کر رہے وہ نظر آیا، پھر جتنے بھی کوالٹیز ہے وہ کوالٹیز کے پیچھے اللہ کی کوالٹیز ہے وہ نظر آیا۔ تو اب ایک ایک سبق آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور کھل کے سمجھ میں آتے ہیں، اور کھل کے سمجھ میں آتے ہیں۔ جب اللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ ان کو بھلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم کو اللہ سمجھ میں نہیں آنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نفس کی سنتے، زمانے کی سنتے، کبھی اس کے پیچھے بھاگتے، جب ہم ذکر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اللہ ایسا کھل کے سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ کو بھلانا مشکل، دل لگ جائے گا پھر۔ تو اللہ سے سچا رشتہ قائم ہونے کے واسطے پہلی چیز کیا ہونا، اللہ کی پہچان ہونا، اچھی پہچان۔ اور پہچان ایک تو قرآن کے علم سے ہوتی، دوسرے ذکر کرنے سے اپنے دل پہ کھلتی ہو۔ اب کیا ہوتا، یہ جو اپنا جو حکم چلانے والا ہمارا نفس ہے نا، ہمارے اندر ایک نفس بیٹھ کے ہے۔ یہ نفس کون ہے؟ ہمارے جسم کا مینیجر ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ جسم میں روزانہ سیلز ٹوٹتے رہتے تو نئے سیل بننا رہتا، اس کے واسطے کھانے کی ضرورت ہے اس کو۔ تو کھانا کھائے بغیر نہیں تو آدمی مر جائے گا، پانی کی ضرورت ہے اس کو، خواہشات کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مینجمنٹ کے واسطے نفس کو بٹھا کے رکھے، وہ ہمارے کو لگاتے رہتا، چل کما، چل کھا، چل سو جا۔ جسم کو مینٹیننس کے لیے جو خواہشات ڈال کے ہم کو ڈھکے دیتے رہتا وہ ہمارا نفس ہے، سمجھے؟ تو وہ نفس کی خرابی کیا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی حکم نہیں دیتا، اللہ کو بھلا کے رات دن جسم کی سیوا کرو بول کے سکھاتا ہوں۔ مجھے نفس ہے، ایک حد تک نہیں، بس پورے مزوں میں ہی لگایا تھا۔ تو اس نفس کی ایک عادت کیا ہے، آرڈر دینے کی عادت ہے، ہمیشہ آرڈر، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر۔ ہمارا نفس کھانے کی، کھانا ہو تو کھانا چاہیے۔ اب 20 کلومیٹر جاؤں گا میں، مگر وہیں کی کلفی، وہیں کا آئس کریم پسند ہے، وہ کھا کے رہوں گا میں۔ تو یہ نفس ہمارا جو خواہشات کا ہم کو آرڈر دیتا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ، برائیوں کا آرڈر دیتا ہے بہت زیادہ۔
جب تک اس کے اندر جو انا ہے نا، میں میری چلے نا میری چلے میری چلے، وہ جب تک ٹوٹتی نہیں اس وقت تک اللہ سے صحیح رشتہ نہیں بنتا آدمی کا۔ یہ نفس کو کچلنے آنا، نفس کو جب ہم توڑ دیں گے، اس کا جو خواہش کرنے کا پاور جب ہم توڑیں گے بار بار، تب جا کے یہ اللہ سے سچا تعلق قائم ہوتا، ورنہ یہ اللہ سے ہم کو ملنے نہیں دیتا، خواہشات میں لگا کے رکھتا یہ نفس۔ پھر جب ذکر کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آتا کہ وہ جو نفس میں بولنے والا، وہ نفس بھی دین پہ راضی ہو جاتا۔ ویسے ترتیب ہے، سیڑھیاں ہیں، آپ اس کو چلیں گے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ نفس گناہ کرو بولنے کے بجائے ہمارا نفس بھی بولتا کہ نیکی کرو بولنا شروع کر دیتا، اس کو بولتے نفس مطمئنہ۔ اس کا پہلا اسٹیج کیا ہے؟ نفس امارہ۔ شروع میں اس کو برے آرڈر دینے کی عادت رہتی، جب اس کی ہم پالش کرتے رہتے اس کو برابر، اس کو ایکسرسائز کرواتے اپنے نفس کو، تو ایک وقت ایسا آتا کہ وہ نفس بھی برائی بولنے کے بجائے اچھی چیزوں کا حکم دینا شروع کرتا۔ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھو بولتا، کون بولتا؟ نفس بولنا شروع کرتا اپنا، جو کل تک نماز چھوڑو بول رہا تھا، تو اس کو بولتے نفس مطمئنہ۔ جب نفس مطمئنہ ہو گیا تو اللہ خوش ہو جاتے، بندے میں جو کام کے لیے بھیجا تھا ہو گیا، گھوڑا تیرا قابو میں آ گیا، اب جنت میں آ جا۔ تو اس طرح کا اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے نفس کو پہچان کے اس کو کنٹرول میں لانے کی مشق کرنا پڑتا۔ وہ سب ہم لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کیسے نفس کو پکڑنا، کیسے روح کو پاور میں لانا، اور اندر جتنے برے جذبات ہیں نا، حرص اور کھاؤں گا اور کھاؤں گا، اس کا کھینچ کے کھاؤں گا، اس کا رب کا کھا جاؤں گا میں اکیلا۔ اب یہ حرص اندر تک جب تک ہے اس وقت تک اللہ کا نہیں بنتا آدمی، لوگوں کے مالوں پہ دیکھتے رہتا ادھر ادھر، خنزیر ہے نا، گندگی کو دیکھتے رہتا۔ ایسے حرص والا ہمیشہ کب کھاؤں، کیا لوٹوں، کیا جمع کروں، اس میں رہتا حرص والا۔ ایسا آدمی کبھی اللہ سے چلے سکتا۔ ہمارے نفس کے اندر کیا ہے؟ خنزیر بھی ہے، ہمارے نفس کے اندر ایک کتا بھی ہے، غر غر، کوئی کچھ بولتے کیا سمجھے مجھے، لڑتے رہنا، لوگوں سے ناراض ہوتے رہنا، غصہ آتے رہنا۔ ہمارے اندر کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ کتے کو بھی مارنا پڑتا، یعنی غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے نفرت اور جلن کا جو جذبہ ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کا ہمارا تعلق صحیح بنتا ہے، تب جا کے دل اچھی طرح اللہ سے لگتا ہے۔ ورنہ یہ بیچ میں یہ چیزیں ہم دین کا کام کرتے رہتے ہیں مگر اندر غصہ ہے، کنٹرول میں نہیں ہے غصہ۔ دین کا کام کر رہے ہیں مگر اپنے کو بھی کچھ سمجھ رہے، میں بھی کچھ، تو اب اللہ سے نہیں جڑتے ہو، ادھر ہی رہ جاتے۔ تو یہ پورے برے جذبات کو کھروچ کے نکالنا ہے، تب جا کے جو ہے اب اللہ سے ایسا تعلق بن جاتا، سچا تعلق بن جاتا ہے۔ ایک دل میں ایک سکون کی کیفیت، ایک نورانیت کی کیفیت، حق اور برائی کیا ہے اس کو سمجھنے کی تیز نگاہ۔ کوئی بھی برائی دیکھتے فوراً نہیں یہ برائی ہے، سمجھ میں۔ اب جس کی نفس کی شائننگ نہیں ہوئی وہ برائی کو بھی ٹھیک ہے، لاجک ہے، کرنا پڑتا ہے، بولتے رہتا ہوں، برائی بھی اس کو اچھا ہی نظر آتا ہے، اور نفس اس کو اچھا کلر پینٹ کر کے برائی کو بھی خوبصورت آئٹم ہے وہ بھی پیش کرتے رہتا۔ تو برائی سمجھ میں آنا ہوا تو یہ نفس کو شائننگ لانا پڑتا۔ تو بہرحال جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ کا اچھا تعارف ہو جاتا ہے، نفس کی پورا میل چلا جاتا ہے، تب ایک اللہ سے بندے کا ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس سے دل میں سکون رہتا ہے، دل میں ایک روشنی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کہیں قرآن میں سکینت کا لفظ ہے، دل میں سکون کی کیفیت۔ اللہ والے ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون کی کیفیت رہتی ہے اللہ والوں کو۔ بعض قتل بھی ہو رہا ہے تو ان کا سکون کہیں نہیں جاتا، کوئی آگے ان کو مارا تو بھی ان کا سکون کہیں بھی نہیں جاتا، دل میں سکون بھر کے رہتا، اطمینان رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کہیں سکینت کہا۔ اس کا نام جو اللہ سے سچا تعلق ہے اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ سچے تعلق کا نسبت۔ پوری رام کہانی سناتے سناتے بیچ میں سیتا کو نہیں بولتے خبر ہے، پوری کہانی سیتا کے بارے میں ہے،
سیدھا کو نہیں بولتے کہ تو حیران پریشان ہو رہے. پورا بیان سکینہ اس پہ ہی ہو رہا نا، نسبت پہ ہو رہا نا. کنیکٹ کرتے ہوئے سنیے، مزہ آتا سننے کا مزہ. کیا بات بول رہے ہیں، پچھلی بات کو اس بات کو کیا کنیکشن ہے، تو یاد ہو جاتا. اچھا بکس پڑھتے وقت ویسے پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو سچا تعلق ہے اس کا ایک نام ہے قرآن میں سکینت، اور ایک نام ہے اس کا قرآن میں نور. میں نور دے دیتا ہوں سینے میں. کس کا نام ہے؟ نسبت کے ہی الگ الگ نام ہے. یہ اللہ سے سچے تعلق کے الگ الگ نام ہے قرآن پاک میں. تو ایک جگہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو نور کہتے ہیں. اومن کان میتن فاحیینا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. یہ وہ رہے جو پہلے مشرک تھا، اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، دیوی دیوتاؤں شخصیوں کی پوجا میں اٹکا ہوا تھا، مردہ تھا. فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو ایمان دے دیا. اللہ کون ہے اس کو علم آ گیا، ایمان اس کے اندر آ گیا. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، ایک روشنی اس کے دل میں ہم نے ڈال دی. وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو یہاں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ نور بول رہے ہیں. جب کسی کا اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کے سینے میں ایک نور آ جاتا ہے. اب وہ لوگوں میں جو بھی چلتا پھرتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے تو اس روشنی میں کرتا، اندھیرے میں نہیں کرتا. ہر چیز اس کو کلیئر سمجھ میں آتی ہے، وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ غلطیاں نہیں کرتا. جیسے دن کی روشنی میں راستہ کلیئر نظر آتا رہتا ہے کہ کہاں مڑ رہا ہے، کہاں پتھر ہے، کہاں گھڑا ہے، تو آدمی گرتا نہیں. ایسی جب اللہ سے سچا تعلق ہو جاتا ہے تو دل میں ایک ایسی روشنی آ جاتی ہے کہ آدمی پھر غلطیاں نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ. ایسے ہی لوگ رہتے ہیں جن کا اتنا اچھا تعلق بن گیا، اب ان کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا. شیطان آ کے ان کو بھٹکانا چاہتا ہے مگر بھٹکا نہیں سکتا. کیوں؟ ان کا دل میں اس وقت اللہ کی یاد ہے، 24 گھنٹے اللہ کی یاد والے ہو گئے ہو. اب شیطان کا دل میں گھسنے کا راستہ کیا ہے؟ جب اللہ کو بھولتا ہے آدمی، شیطان تب دل میں آ سکتا ہے. اب ان کو بھولنے کی عادت ہی ختم ہو گئی تو اب شیطان باہر ہی کھڑے کے دیکھتے ہیں، گھس ہی نہیں سکتا ان کے اندر. اور اندر جو نفس ہے، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ نفس بھی جب کام کرنا بند کر دیتا، ہوتا کیا ہے؟ دیکھو نا میرے سامنے بیٹھے، ان کو اٹھائیے. آتے رہتی نیند، کوئی بات نہیں. ہاں اس کو بھگاتے رہیے. نیند کو آنے سے روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے، آنے کے بعد بھگاؤ اس کو. اتنی اچھی بات ہو رہی. اچھا بات بیکار کی بات ہو رہی کیا؟ آپ کے فائدے کی بات نہیں ہے کیا؟ بہت ضروری بات ہو رہی ہے. سونا ہے، یہ ہیرا ہے. اور سامنے سے میں ہیرے تقسیم کر رہے تو ایسے سو لیتے بیٹھتے، اچک اچک کے لیتے. اب یہ سونے سے بڑھ کے بات ہے، ہیرے سے بڑھ کے. سو رہے کیوں آپ لوگ؟ تو یہ اللہ سے سچا تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو وہاں شیطان اس آدمی کو پھر قابو میں نہیں رکھ سکتا، آؤٹ آف کنٹرول. شیطان دور ہو جاتا اس سے. اسی وجہ سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پہلے انسان کو، تو پورے فرشتوں کو حکم تھا کہ جیسے میں آدم کے اندر جان ڈالوں تم سب سجدے میں گر جانا اس کے سامنے. تو پورے فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر وہاں جو شیطان تھا وہ سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ کے نکال دیے کہ نافرمان، میں نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو نے نہیں کیا، تکبر کرتا ہے تو نکل جائے یہاں سے. اس کی عزت چلی گئی. اس دن سے وہ اللہ کی نظر میں مردود ہو گیا. تو اس کا پورا جو مقام مرتبہ تھا انسان کی وجہ سے چلا گیا. تو اس کو انسان پہ بہت غصہ آ گیا. اس نے دربار میں اللہ کے سامنے، سب کے سامنے کہا کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے نکال رہے. اتنا اچھا ہے کیا نہیں؟ اس کے واسطے میں زندگی بھر سجدے کیا، میں لاکھوں سال عبادت کیا، اس کی وجہ سے مجھے نکال رہے نا. میں بھی بتاؤں گا میں کون ہوں، یہ کون ہے میں بتاؤں گا. اس کو آپ اتنی عزت دیے، اتنا پھسا ہے یہ، میں آپ کو بتاؤں گا. میں تو زندگی بھر آپ کی عبادت کیا تھا، یہ آپ کی عبادت ہی نہیں کرے گا. اور آپ اس کی خدمت کے واسطے آپ جو چیزیں دیں گے، آپ کو چھوڑ کے وہ ان کی پوجا کرے گا.
بیل بھینس جانور آپ اس کی خدمت کے واسطے دیں گے، یہ آپ کو چھوڑ کے یہ گائے کی پوجا کرے گا، میں ایسا بناؤں گا اس کو۔ آپ ان کی روشنی کے واسطے سورج دیں گے نا، یہ آپ کو چھوڑ کے اپنے خادم کی سورج کی پوجا کرے گا، میں ایسا بیوقوف بناؤں گا اس کو۔ آپ اس کی سہولت کے واسطے دودھ دینے کے واسطے گائے دیے، آپ دیے، مگر وہ گائے کی پوجا شروع کرے گا، میں ایسا کروں گا۔ میں شیطان کی بات کی تشریح کر رہا ہوں، یہ پورے بات ایسا نہیں بولا ہوں، شیطان کا مطلب بولا میں۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اچھا انسان کو اتنی عزت، ایک اتنا بیوقوف ہے، میں بتاؤں گا یہ عزت کے قابل نہیں ہے، میں بتاؤں گا، میں آگے سے آ کے بہکاؤں گا، پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا، دائیں سے آ کے بہکاؤں گا، بائیں سے، ہر طرف سے آ کے میں اس کے دماغ کو ایسا کنفیوز کر دوں گا کہ تو دیکھے گا کہ یہ اکثر انسان تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، کھلائے گا تو پوجا کسی اور کی کریں گے، اتنے ہولے ہیں، بیوقوف ہے، میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ جاؤ جاؤ کتوں کو کیسا بھٹکانا ہے بھٹکا لو، چھٹی تمہاری، تم بھی آزما کے دیکھ لو۔ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میں جو بندے یہ آدم کی اولاد میں سے جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیری نہیں چلے گی، اللہ نے فرمایا، تیرا زور ان پہ اثر نہیں کرے گا، تو دنیا کو سجا کے پیش کرے گا، تو خواہشات کو ابھار کر ان کو مگر اس میں جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے ہوں گے جن کو بولا تھا، یہی اللہ سے سچے تعلق والے، نسبت والے، جن کے دل میں اللہ کا ایمان آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کا دھیان آ گیا۔ اللہ وہ ان کے بارے میں بولے کہ ان کو تو کچھ نہیں کر سکے گا، تیرے وصف سے فیل ہو جائیں گے، تیری ترقی میں فیل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے نسبت۔ اللہ تعالیٰ جن کو بولے نا میرے بندے جو بول رہے ہیں، وہی نسبت نا، میرے بول رہے ہیں، فلاں کے ہو جانا نسبت ہے، رشتہ۔ جن بندوں کی مجھ سے نسبت ہوگی، مجھ سے جو جڑے ہوئے ہوں گے، ان پر تیرا کام نہیں چلے گا۔ بس وہ میرے بندے کی لسٹ میں آنے کے لیے ہم یہ بیعت ہوتے ہیں۔ یہ مجلسیں کس لیے ہیں؟ تاکہ شیطان جن کو بولے یہ میرے بندے، وہ میرے کی لسٹ میں ہم آ جائیں، اللہ سے اپنا ایسا تعلق بنا لینا کہ پھر شیطان فیل ہو جائے۔ تھوڑا پانی دے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی کو سمجھائیں کہ جو صحیح ایمان لا لیتا ہے، میرا بنتا ہے، وہ کیسا ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا۔ ایمان کا مطلب خالی اللہ کو مان لے کے کافروں کی طرح رہنے کو تھوڑی بولتے ہیں۔ اللہ کو مان لینے کے بعد کیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ کو سمجھ لیتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کو سمجھائے اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، جیسے نبی سمجھائے صحابہ کو اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں، ویسا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، لانے کے بعد وہ کیسا بدل جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا کہ شیطان کا ان پہ باز نہیں چلے گا، اور وہ کتنے قریب ہوتے ہیں نسبت والے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ روزہ رکھنے کا اللہ نے جہاں حکم دیا ہے، صحیح انداز میں روزہ رکھنے سے آدمی کیسے قریب ہو جاتا ہے اس کو بتایا گیا۔ اے نبی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو بولو میرے بندوں کو میں ان سے قریب ہوں۔ جو بھی اللہ کی نسبت والا ہے، اللہ بولتے میں اس سے دور نہیں ہوں، قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب ایسا میرے سے تعلق والا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں جی کہتا ہوں، جب بھی وہ کچھ مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں لے لو، میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ صحیح روزہ رکھنے والوں سے، صحیح رشتہ رکھنے والوں سے دور نہیں ہوں۔
اور جگہ جگہ پیار سے اللہ نے سمجھایا میرے بندے کیسے ہوتے ہیں. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان سے جن کا صحیح رشتہ بن گیا کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، عاجزی کی چال چلتے ہیں، اکڑتے ہوئے، پاؤں دھمکاتے ہوئے، اینٹتے ہوئے نہیں چلتے. میری عظمت کا، میری بڑائی کا ان کے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے، وہ نرم چال چلتے ہیں. اتنا عاجزی آ جاتی ہے ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، کہ ان کی چال سے معلوم ہوتا ہے ان کے اندر عاجزی ہے، تکبر نہیں. یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ شرافت کے ساتھ رہتے ہیں، برداشت رہتے ہیں، کول رہتے ہیں، ٹالرنس کے ساتھ رہتے ہیں، تحمل کے ساتھ رہتے ہیں. اگر جاہل لوگ، برے لوگ آ کے ان کو لڑیں، ان سے ان کو بحث کے اوپر لگائیں، ان کو چھیڑیں، تو بھی ان کے چھیڑنے پہ بھی یہ بحث میں نہیں لگتے، ان کا غصہ دلانے پہ یہ غصے میں نہیں آتے، یہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے. الٹا آ کے کوئی ان کو جہالت کرے ان کے ساتھ، ان کو غصے میں لائے تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، بھائی السلام علیکم بول کے نکل جاتے ہیں. ان کے واسطے بھی سلامتی ہے، جاہلوں کے واسطے بھی ہے سلامتی کا ان کا پیغام ہے، لڑنے بڑنے کا، غصے میں آنے کا نہیں. اور یہ عباد الرحمن الرحمن سے نسبت والے کیسے رہتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور دیکھیے جو میرے تعلق والے بندے ہیں، رحمان کے بندے، ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ کبھی دیکھو تو وہ سجدے میں نظر آئیں گے تم کو، کبھی دیکھیں گے تو قیام میں نظر آئیں گے. جو راتیں ان کی، پوری رات ان کی بستر پہ نہیں گزرتی. کچھ رات تو سو لیتے ہیں، لیکن تم ان کو دیکھو گے تو یہ کہاں نظر آئیں گے؟ کبھی سجدے میں نظر آئیں گے. جیسے ہی دنیا سو جاتی ہے ان کو میں یاد آ جاتا ہوں، تنہائی میں محبوب ہونا میں ان کا، میں یاد آ جاتا ہوں. پھر یہ میرے سے ملاقات کے لیے مصلی پہ آ جاتے ہیں، اور محبت سے، عاجزی سے کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی کھڑے کے میرے سے باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ایسے ہیں تعلق والے، یہ صفت ہے ان کی. پہلی جگہ سورہ الف لام میم سجدہ میں کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ان کے پہلو جو ہے بستروں سے دور رہتے ہیں رات میں، پوری رات بستر میں ہی مسلتے نہیں رہتے ہیں، بستر سے اڑ جاتے ہیں. ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کبھی خوف کی باتیں، اللہ آپ کا میں ادب نہیں کر سکا، اے اللہ میں آج جو ہے اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکا، اے اللہ اس ہفتے میں میری نمازیں صحیح نہیں ہو. کبھی خوف سے مناتے رہتے ہیں، اے اللہ مجھے جہنم میں مت ڈالیے، اے اللہ اس غصے کے دن میں اللہ اپنے غضب سے مجھے بچائیے. کبھی اللہ کے سامنے خوف سے گڑ گڑاتے رہتے ہیں. وہ طمع، کبھی اللہ تعالیٰ سے آرزویں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ مجھے جنت دیجئے، اے اللہ آپ اتنی اچھی جنت بنائے ہیں، مجھے بھی دیجئے، مجھے بھی حوریں دیجئے، میں دنیا میں سب لڑکیوں سے پرہیز کر رہا ہوں، مجھے وہاں کی حوریں دیجئے. اے اللہ یہاں لوگ مکانات کے واسطے حرام کمائی کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے یہاں نہیں تو وہاں اچھا گھر دیجئے. وہ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، یہ دیجئے وہ دیجئے، کبھی یہ بات چلتی رہتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہم نے دنیا میں ان کو جو بھی پیسہ دیا وہ پیسہ میرے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ پورا پکڑ کے بیٹھتے نہیں. کیوں؟ مجھ سے محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ پیسہ خرچ کرنے میں مزہ آتا. جب باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ کبھی کھلونا لا رہا ہے، کبھی ڈریس لا رہا ہے، کبھی مٹھائی لا رہا ہے. بچے سے محبت ہوگی تو خرچ کرے گا نا. اللہ سے محبت ہوگی تو خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بیوی سے محبت ہے سچی تو خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اچھے اچھے کپڑے لائے گا، اچھی چیزیں لائے گا، حلال دائرے میں رہتے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میرے سے محبت ہے اس لیے جو کچھ میں ان کو دیا ہوں اس میں سے میرے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ میری خاطر خرچ کرتے رہتے ہیں. تو پورا رکوع ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے پیار سے بتایا. راتوں میں اٹھ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غریبا.
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جہاں خرچہ پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ بے ضرورت خرچ نہیں کرتے، بے تکا خرچ نہیں کرتے، اور پھر کنجوسی بھی نہیں کرتے. جتنا خرچ کرنا ہے بچوں پہ اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں. تو بعض ایسے لکھپتی رہتے ہیں خود اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اتنی کنجوسی کا غلبہ رہتا. ہمارے پاس سے ایک کروڑپتی تھے، وہ جو ہے ترکاری مارکیٹ سبزی خریدنے کے لیے جاتے تھے تو تھیلی بھی نہیں لے آتے تھے، جیب میں جو چھوٹی سی دستی رہتی نا اس میں ہی جا کے سبزی خرید کے وہاں بھی چکا چلا کے 8 آنے کم کرو 4 آنے کم کرو اتنی میں لے کے آتے تھے. پھر کروڑپتی تھے. پھر کہیں بھی دعوت آئی تو لوگ ڈر جاتے تھے، بڑا گھر تھا گھرانہ کا، دعوت کھانے کے بعد بڑے بڑے ٹفن بن کے بھیجتے تھے، اور بڑے آدمی تھے تو کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. جہاں کھانے کی دعوت دیتی تو خود کھانے کے بعد گھر کھانے کے بعد بڑے بڑے ٹفن لاتے تھے وہ کہ ہمارے بچوں کے واسطے ہمارے وہ بھیجتے تھے. حالانکہ نماز میں کبھی بھی امام کے پیچھے صف اول میں رہتے تھے. تو بعض لوگوں میں کیا رہتا، عبادت بہت اچھی رہتی لیکن پیسے کے معاملے میں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ایسے لوگ بھی مقبول نہیں. بعض لوگ پیسہ تو خوب خرچ کرتے رہتے، پبلک میں بہت مشہور رہتے، بہت دیالو ہے کرپالو ہے بول کے، نمازوں میں غائب، اللہ کی عبادت میں پیچھے، یہ بھی فیل وہ بھی فیل. اللہ سے محبت بھی رہنا، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت رہنا، وہ آدمی کامل ہے. قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر آئے گا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا. جسم بھی اللہ کے سامنے جھکاؤ، پیسہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرو. 2 پہیے ہے تو ہی گاڑی چلے گی. مخلوق کی بھی محبت، اللہ کی بھی محبت. تو بہرحال 2 رکوع ہے، میں ترجمہ کروں گا تو 2 صفحے ہے. تو ایمان آتا ہے تو آدمی کیسے بنتا ہے، اور 2 جگہ 18ویں پارے کے شروع میں اور 29ویں پارے میں اور ایک سین ہے مومن کا بالکل ہو بہو قریب کہ ایمان آتا ہے تو کیسا بنتا ہے آدمی. فرمایا قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب یہ ایمان والے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے ادب سے ان کا رواں رواں بیٹھنے لگتا ہے، اللہ کا خوف ادب ان کے اوپر تاری، نماز میں ان کا بال بار اللہ تعالیٰ کے ادب میں کھو جاتا ہے، ایک دم عاجزی محسوس کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے بندے کون سے ہیں کہ جو بھی بیکار بات ہے بیکار کام ہے اس سے یہ بچ کے رہتے ہیں، بیکار کاموں میں ٹائم نہیں لگاتے. ایران میں کیا ہو رہا، توران میں کیا ہو رہا، دلی میں کیا ہو رہا، ساری دنیا میں کیا ہو رہا، سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر، بیکار کے کام نہیں کرتے. ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک بول کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیریلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جوکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار کی کہانیاں، بیکار کی فلم. کیا مطلب، تم کو کام کے واسطے ہے نہیں، خالی وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے، 1 سیکنڈ کا حساب ہونے والا. تو یہ ایمان والے بندے ہوتے ہیں کہ ہر بیکام کام چھوڑ دیتے ہوں، بیکار کی گفتگو بھی کسی سے نہیں کرتے، ضرورت کی حد تک گفتگو کرتے ہیں، فضول کسی چیز کو دیکھتے نہیں، فضول کسی چیز کو سنتے نہیں، پورا وقت کام میں لگاتے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگاتے ہیں. اور فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے سچے بندے ایمان والے کون ہیں، جو اپنے پیسے کو پیور کرتے رہتے ہیں، پاک صاف کرتے رہتے ہیں. پیسے کو جب اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، ورنہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے پیسہ. جب بھی کوئی آمدنی آئے اس میں سے کچھ خرچ کر دینے کا اصول ہے. ایک تو زکوٰۃ وہ ہے جو سال میں 1 مرتبہ دی جاتی، اس کے بارے میں نہیں ہے آیت، سمجھے، اس لیے کہ فاعلون ہے، مسلسل کنٹینیو کام کرنے کا ذکر ہے اس میں. تو روزانہ صدقہ جو خیرات کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، کہ جیسے ہی آدمی کی زندگی میں مال آتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کے اندر تکبر آتا ہے، خود غرضی آتی ہے، خواہش پرستی آتی ہے، میل آتا ہے. تو روزانہ وہ محنت سے کمایا ہوا مال خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے واسطے، تو وہ میل جاتا ہے ہمارے اندر کا.
اور حرام پیسہ ملنے نہیں دینا پیسے میں، تو اس سے میل چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو سچے اللہ سے تعلق والے ہوتے ہیں جو اپنے مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور والذین هم لفروجهم حافظون۔ جب دل میں صحیح ایمان آتا ہے تو کیسے لوگ تیار ہوتے ہیں؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس ڈسپلن رہتا ہے، رات دن عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کے بارے میں سوچنا، عورتوں کی تصویریں دیکھنا، جب دیکھو دماغ کے اندر سیکس ایسا نہیں رہتا۔ جس کے دل میں اللہ سے تعلق یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتا، اس کے دل میں تو اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ تو اللہ کا چہرہ دیکھنے کی تیاری میں ہو۔ یہ گندے چہرے دیکھے تو اللہ کا چہرہ کہاں دکھے گا، چھین لیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان جہاں آتا ہے شرم، حیا، نگاہوں کی حفاظت، دل کی پاکیزگی آتی ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن اتقى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اور کیا بتا رہے ہیں؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ جو اللہ سے صحیح تعلق والا ہے وہ کیسا رہتا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں میں خیانت نہیں کرتا۔ ٹیچر ہے تو صحیح انداز میں ٹیچنگ کرتا، وقت پہ ڈیوٹی کرتا ہے، محنت کر کے پڑھاتا ہے۔ تاجر ہے، دکان چلا رہا ہے تو صحیح دکان چلاتا ہے، غیر ذمہ داری نہیں، الٹا سیدھا مال لا دیے، الٹا سیدھا مال بیچ رہے ہیں۔ ارے اچھا مال لاؤ، اچھی جگہ سے لاؤ، محنت کرو، گراہک کو صحیح مال دو۔ ذمہ داری کا احساس، والذین هم لاماناتہم، امانت داری۔ امانت داری کا پورا کریکٹ مفہوم کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری محسوس کر کے پورا کرنا، جس فیلڈ میں بھی ہے ذمہ داری پورا کرنا۔ جاب ہے، وقت پہ پہنچنا، جاب کے ٹائم میں دوسرے کام نہیں کرنا، یہ سب امانت میں آتا ہے۔ کسی سیٹ کے ہم ملازم ہیں، سیٹ کو نقصان نہیں پہنچنے دینا، اس کی بھلائی سوچتے رہنا پوری زندگی اس میں۔ تو فرما رہے وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم راعون، اور زبان سے جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی لکھا پڑی ہو یا نہ ہو، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں۔ جان جائے پر وچن نہ جائے، بولے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ منافق ہوتا ہے جو وعدہ کر کے اذا وعدہ اخلفا، وعدے کرنا، ارے میں بھول گیا تھا، وعدہ کیوں کیا؟ بھولنے کے واسطے۔ یہ 5 بیس ہے اللہ سے سچے تعلق۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنت ان کی وراثت ہے، جنت انتظار کر رہی ہے، جنت ان کی پکی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ایمان کسے بولتے ہیں، ایمان والا کیسا ہوتا ہے، اللہ سے سچے تعلق والا، اس کی تصویریں ہیں۔ اب میں پورا قرآن پڑھتا چلا جاؤں گا تو پھر بیان چلتا ہی رہے گا رات تک۔ بہت پیار سے اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ان کے بارے میں اللہ کی یاد میں ایسے یہ کھوئے ہوئے رہتے ہیں سچے ایمان والے کہ عین کوئی چیز خریدتے وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے، کوئی چیز بیچتے وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ حالانکہ جب آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو پورا دل لگا کے بیچتا نا سر۔ کپڑا بیچ رہا ہے تو بولے گا صاحب یہ پورے ناگپور میں ایسا کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ اسپیشل کپڑا ہے، فلاں جگہ سے منگایا خاص طور پہ، آپ جاؤ پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتا، دیکھو اس کا ذرا چھو کے دیکھو کیسا ہے۔ اتنی ہزار باتیں کرتا، پورا کھو جاتا اس میں بیچنے والا، یہ فائدے ہے، یہ فائدے ہے، یہ فائدے ہے، پوری توجہ کہاں رہتی ہے؟ اس لیے کہ فوراً پیسہ آنا ہے نا، قیمت اچھی ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے جس سے میرا تعلق صحیح رہتا نا وہ اس وقت بھی مجھے اندر سے بھولتا نہیں، کپڑا بیچتے وقت بھی میں یاد رہتا ہوں، اس وقت بھی نہیں بھولتا۔ ایسا ہی خریدنے والا بھی بہت دلچسپی سے خریدتا ہے، اس لیے کہ پیسے جانا ہے نا۔ ہاں بھائی اتنی قیمت کیسا بول رہے آپ، یہ تو اسٹینڈرڈ نہیں دکھ رہا نا اس کا، ابھی میں مارکیٹ میں دیکھ کے آیا، آپ 50 روپے بول رہے، وہاں 40 روپے میں۔ تو یہ بھی کیا کرتا، اپنا پورا زور لگاتا قیمت کم کرانے کے لیے یا دھوکہ نہیں کھانے کے لیے۔ لیکن اللہ بولے جس کا تعلق میرے سے ہے وہ بندہ خریدتے وقت بھی مجھے نہیں بھولتا، وہ بات کرتا رہتا ہے مگر اس کا دل اللہ اللہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں سچے ایمان والے۔ ہم لوگ سب اپنے آپ کو خوشی سے ایمان والے ایمان بول رہے، کہاں ہے ایمان والے کی صفت؟ کیا اللہ کا سچ دھیان ہے؟
اور فرمایا نماز پڑھو تو کیسا پڑھو؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ اکبر جیسے نماز تم نے رکعت باندھ لی ایسا باادب ہو جاؤ، ایسا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ سامنے آ جائے تو کیسا آدمی ہو جاتا باادب، ویسے ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے ایمان والا۔ اور اللہ سے وہ لوگ کتنے قریب ہو جاتے ہیں اس کو یہ بتایا حدیثوں میں کہ لا یزال العبد یتقرب بی بالنوافل، بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ یہ جو میرے سے سچے تعلق والے رہتے ہیں وہ فرض نمازیں فرض کام تو کرتے ہی رہتے ہیں، مزید مجھ کو خوش کرنے کے واسطے نفل اپنی طرف سے بھی نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، باقی اور صدقے خیرات بھی جو فرض نہیں مگر وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو نفل کام کرتے کرتے میرے سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ التی یمشی بہا ویدہ التی یبطش، یہاں تک کہ وہ میرے سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں، میرے سے قریب ہوتے 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 اتنا میرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بندہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اتنا مجھ سے اٹیچ ہو جاتا ہے اس کا بدن قریب ہوتے ہوتے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کی ایک منزل یہ بھی ہے کہ ہم اتنے قریب ہیں اللہ سے۔ ابھی جو اللہ بول رہے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے دو مطلب، یہ پوری چیزوں کے دو مطلب بتائے محدث سے۔ ایک تو یہ کہ اس کا ہاتھ اتنا میرے مرضی کے تابع ہو جاتا ہے کہ میں میرا ہاتھ سے میں جو کرتا ہوں اس کا ہاتھ وہی کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ نہیں رہتا، پھر میرا ہو جاتا، میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہے، اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو میں چاہتا ہوں، اس کی آنکھ میری آنکھ بن جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ میں بن جاتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ اس کی آنکھ کرتی ہے، میں جو چاہتا ہوں اس کا کان وہی سنتا ہے، دوسری چیز سنتا ہی نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی میں پورا بدن لپت ہو جاتا ہے۔ اللہ جو چاہتے اس کا بدن اللہ کی چاہت پہ چلتا رہتا ہے، اپنی مرضی ختم۔ ان کی مرضی میں تو فنا ہو، اتنا ہی ہے عشق کا حاصل۔ اللہ سے ایسی محبت کرو ان کی مرضی میں تمہارا پورا بدن لگ جائے، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے اس کا کہ میری طاقت سے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنا میرے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی کامیاب ہو کے رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی زبان میں اللہ کی طاقت کام ہو، جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بات اس کی نہیں ہو، اللہ سے اٹیچ ہو گئی، اس نے اللہ کی اتنی اطاعت کی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی ہر خواہش کو اللہ پوری کر دیتے ہیں، اور جو بولے وہ کر دیتے ہیں۔ بولتے نا گفتہ او گفتہ اللہ کو گھر سے از حلقوں میں عبداللہ ہوا، ایسا جس کا تعلق اللہ سے ہے اس کا بولا ہوا اللہ کا بولا ہوا بن جاتا ہے، اگر سے کہ وہ اللہ کا بولا ہوا نہیں ہے، بندے کا بولا ہوا ہے، لیکن اللہ سے ایسے اٹیچ ہو جاتی ہے اس کی زبان، وہ جو بولے ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں دھول ہے ان کے اوپر، کہیں سفر کیا ہوئے ہیں، دھول پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا کوئی معمولی انسان ہے، کوئی غریب آدمی، لا یوبو بھی، جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، ہوگا کوئی آدمی ایکس وائی زیڈ کون نہیں ہوگا ایسا دیکھنے میں معمولی نظر آنے والا، لیکن اللہ سے اس کا کنیکشن ایسا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے ایسا نہیں ہونا اللہ میاں، وہ تو اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہونے دیتے، اللہ ایسا ہو کے رہنا وہ تو اللہ کر کے اس کا تعلق رہتا ہے، انہوں جو بولے اللہ پورا کر دیتے اس۔ تو یہ ہے جو اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی مختلف صفات کا بیان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیتے میں تم سے راضی ہو گیا، بس اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اتنا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر دیتے ہیں ان کے واسطے۔ اور ان کی خواہشیں بھی پھر دین کے تابع ہو جاتی ہے، دین جو چاہتا وہی خواہش ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے
اس کو حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش بھی میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے. وہ لیول آ جاتا کہ دین اس کی طبیعت بن جاتی ہے، تو پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا ان کی ہوتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ ہے مقصود، یہ بیعت ہونے کا مقصود یہ سب ہے. آنا انگلی سے بیٹھنا ہے بیعت ہونے کا مقصد، ذکر چھوڑ دینا بیعت کا مقصد ہے. ایک مہینہ ہوا ایک بھی فون نہیں کرنا، یہ مقصد ہے بیعت ہونے کا. اتنی بڑی صفات پیدا کرنا ہے، ایسے اللہ سے کنیکشن بنانا ہے، اس کے لیے ہم لوگ بیعت ہو رہے ہیں. اور یہ بیعت ہونے کے بعد یہ سب ملتا ہے، یہ جتنی باتیں بتا رہے ہیں وہ سب ملتا ہے یہاں. مگر کس کو ملتا ہے؟ چلنے والے کو ملتا ہے. یہ روڈ پہ آگے بیٹھ گیا چل ہی نہیں رہا ہے تو چلے تو ناگپور آئے گا نا، چلیں گے تو آئے گا. روڈ پہ آ گئے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، روڈ پہ تو آگے بیٹھ گئے ہوگا، انگلتے بیٹھ گئے. چلو بھیا چلو، چلنے پہ آئے گا ایک مقام. یہ ابدیت آئے گی، یہ اللہ کی محبت آئے گی، یہ اللہ کی خشیت آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ پیدا ہوگا. تم چلنا تو شروع کرو. ابھی میں بتایا پہلے سبق میں کیا ہوتا، 11ویں سبق میں کیا ہوتا. وہ سبق پہ آئیں گے تو ہوتا نا، وہ سبق پہ ہی نہیں آ رہے. بیعت ہو گئی 1 سال 2 سال 3 سال، پہلے ہی سبق کی پہلے الف با ہی ہے، تو اللہ تک کیسا پہنچیں گے؟ روزانہ جم کے وقت نکالنا، ایک سوئی سے بیٹھ کے ذکر کرنا، ایک ایک منزل طے ہوتی. دنیا میں رہ کے جنت کا مزہ آنا شروع ہوتا، مگر چلنا تو شروع کرو. دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. کیا ٹھیک رہے دنیا میں ہے کیا؟ بیکار کی دنیا، گندی دنیا، سستی دنیا ہے. اتنی سستی دنیا کے پیچھے اتنا قیمتی زندگی ضائع کر رہے ہیں. آگے روڈ پہ تو چلو آپ. اورنگزیب عالمگیر کے جو شیخ تھے خواجہ معصوم، اس سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ایسا ہے، یہ ذکر کا تربیت کا یہ طریقہ ایسا ہے نقش بندی، کہ اس پہ جو بھی آئے گا وہ اللہ سے اس کو ملا کے رکھتا ہے. یہ طریقہ یقینی طور پر موصل الی اللہ ہوتے ہیں. جو یہ روڈ پہ آئے گا وہ روڈ سیدھا اس کو لا کے کہاں جوڑے گی؟ اللہ سے جوڑے گی. اس میں اتنا پاور ہے کہ کوئی بھی بچے گا نہیں، سب اللہ سے جوڑیں گے. مگر اگر کوئی بیٹھ گیا تو کیا کریں گے؟ روڈ پہ تو آگا بیٹھ گیا یا مڑ کے چلا گیا یا پھسل کے گر گیا، اب اس کو روڈ کیا کریں گے بھائی؟ پہلے زمانے میں کیا ہے، روڈ جہاں بولے وہاں مڑ سکتے تھے، لیکن اب ایسے اسپیڈ ہائی وے ایسے بنا رہے ہیں کہ جہاں بولے وہاں نہیں مڑ سکتے، سیدھا چلتے ہی رہنا. مڑنا ہے تو کئی کلومیٹر کے بعد مڑ سکتے. لیکن امریکہ وغیرہ میں ایسے روڈ سے کہ یہاں سے اگر جانا چاہیں جبل پور تو جبل پور تک مڑ ہی نہیں سکتے، 2 طرف دیوار اٹھی ہوئی رہتی. اور روڈ پہ آگے جبل پور کے تو اب جبل پور پہ جانا پکا ہے، مڑنے کا سوال ہی نہیں رہتا. راستے ملتے نہیں، کنیکٹ ہی نہیں رہتے، ہر ایک راستہ الگ رہتا. تو یہ سلسلے نقشبندیہ بھی ایسا ہے کہ روڈ پہ گاڑی آ گئی تو سیدھا کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ کے پاس پہنچتی. بیچ میں ٹرننگ ہے نہیں، اس میں دوسرے روڈ آگے ملتے ہی نہیں اس میں. مگر یہ روڈ پہ آ کے کوئی گاڑی آف کر کے بیٹھ گیا تو کیا کریں گے؟ نہ جبل پور آتا نہ اور کوئی پور آتا. تو ایسا پکا راستہ ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے اس میں؟ میرا ٹارگٹ، میرے مقصود اللہ ہی ہیں. یہ پوائنٹ ہمارے دماغ میں اتر جانا. ہماری زندگی کا اگر کوئی سرمایہ ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ حاصل کرنے کی چیز اللہ ہی ہیں. یہ پہلے دل میں آنا. اس واسطے معرفت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کے احسانات کی باتیں، اللہ کی صفات کی باتیں، کہ آدمی کے دل میں آ جاتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کی نہیں ہے، اللہ ہی مجھے حاصل کرنا ہے. تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری، تیرے واسطے نہیں ہے یہ جہان ہے مرغما ہی. اللہ ہی مجھے چاہیے. اس کے واسطے کچھ مضامین ہیں، وہ مضامین دہرانا پڑے گا. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو اب ٹھیک نہیں، وقت ہو گیا ہے. تو پہلے وہ باتیں اچھی طرح ہم سمجھیں، یہ سلسلوں کی مجلسوں میں آ کے
ان باتوں کو جاننے کے بعد یہ بات دل میں آ جاتی ہے کہ بھائی حاصل کرنے کی چیز تو بس اللہ ہی ہے. اللہ والے پہلے وہ باتیں معرفت کی باتیں دہراتے ہیں اپنی محفلوں میں، وہ پہلے ہم لوگ بار بار پڑھنا سننا اس کو، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ سے ہم کنیکٹ ہونے کے فائدے کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے نا. اس لیے کہ انسان کو فائدے معلوم ہوتے ہیں تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، فائدے نہیں معلوم ہے تو مزہ نہیں آتا. چھوٹا فائدہ ہے زیادہ محنت کرو بول رہے تو مزہ نہیں آتا، بڑا فائدہ ہے تھوڑی محنت کرو بولے تو آدمی رائٹ بولتا بالکل کرتا ہوں بولتا. تو یہ سلوک کے راستے میں آنے کا فائدہ کیا ہے، اللہ سے صحیح کنیکشن بنانے کا فائدہ کیا ہے یہ جاننا، تب یہ کام کا مزہ لگ جائے گا. پھر گھنٹوں ذکر کرنا آسان ہو جائے گا. اب ان کو کوئی رات میں اکیلے میں چپ کے آگے بولے تمہارا نام کیا ہے صاحب، ابراہیم بابا کو کوئی آگے ان کے دوست بولے کہ ایک راز کی بات ہے صاحب کسی کو نہیں بتانا، کیا ہے وہ؟ تو میں ایک پتہ بتاتا ہوں، وہاں پر زمین کے اندر 2 دیگ ہیروں سے بھرے ہوئے زمین میں، میں اس کو پتہ بتاؤں گا مگر آپ کسی کو نہیں بولنا. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں بولتا صاحب بولتے، مگر ایک شرط ہے وہ جو ہے ویرانے میں ہے، وہاں قبرستان میں گڑے ہوئے، وہ کوئی جا کے اچھے پارک میں نہیں ہو، قبرستان میں ہو، ڈراؤنی جگہ پہ. ہاں جاتا ہوں بولتے، جاتے جاؤ جاتے. اور ایک شرط کیا ہے، کس کو بھی ساتھ نہیں لے کے جانا، کسی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو فیل ہو جانے والا ہے پلان، پھر حصہ بھی دو بولتا انہیں. اکیلے جانا ہے تو تیار ہوتا نہیں ہوتا، ہاں جاتا ہوں. تم کو خود اپنے ہاتھ سے سبل لے کے، سبل کو کیا بولتے ہیں، سبل ہی بولتے ہیں، سبل لے کے تم کو یہ 3 فٹ کھودنا ہے میاں، کسی اور کو لے جانے کا نہیں. اور جانا کب ہے، 12 بجے کے بعد جانے کا ہے، رات میں 12 بجے کے بعد جانا. انہوں پورے کام کرتے، لاڈلے بیٹے کبھی برتن بھی نہیں اٹھائے، نوکرانی اٹھا کے انہوں سبل لے جا کے پسینہ پسینہ ہوتے کھودتے، اتنی محنت کرتے. اور محنت کرتے وقت ان کو بوجھ نہیں دکھتا، محنت کرتے وقت مزے میں آگے کھودتے رہتے، پسینہ جا رہا ہے پھر بھی اور کھودتے رہتے. کیوں؟ ان کو ہر سبل مارنے پہ کیا سمجھ میں آتا، دیکھ قریب آ گئے بول کے، اب میں ہیروں سے قریب آ گیا ہوں بول کے، اور مستی آتی رہتی. مار مار 3 فٹ کھودنا ہے، اندر 2 دیگ ہیروں کے بھرے ہوئے، فائدہ زیادہ ہے محنت کم ہے، تو محنت میں مزہ آتا کہ نہیں آتا. اب یہاں اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نسبت والا بن گیا، سلسلے نقشبندیہ میں جو بتا رہے ہیں اذکار تعلیمات بتا رہے ہیں، یہ 3 فٹ میں کھود دوں گا تو اندر سے پوری دنیا کی خدائی نکل کے آ جائے گی، اللہ مل جائیں گے، راجہ ہو جائیں گے، دنیا میں ہی جنت کا مزہ آ جائے گا. یقین ہے بولے تو ذکر کرنے میں دیکھو میاں 15 منٹ کا مراقبہ کام نہیں آتا، 1.5 گھنٹہ تو کرنا ہے، کر دو بولتا. کیوں؟ اللہ ملنے والے. جس کو اس راستے کا فائدہ معلوم ہے اس کو اس راستے کی محنت میں تھکان محسوس نہیں ہوگی، مزہ آئے گا. پہلے کیا ملنے والا ہے سمجھو، اللہ کی معیت ملنے والی ہے. تم کو پھر ہر وقت اللہ ساتھ محسوس ہوں گے، تھوڑی دن محنت کر لیں گے. جب اللہ ہی ساتھ ہے بولے تو آدمی کو کتنی مستی آتی، میرے ساتھ تو اللہ ہے بولے تو کیا مستی رہتی. خالی ساتھ میں لیلا ہے بولے تو انہیں موڈ میں آ جاتا، لیلا بغل میں ہے تو، یا اللہ بغل میں ہے بولے تو کتنی مستی آتی. کائنات کا مالک ہمارا ہے، کہیں ڈر نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ ساتھ ہے. بچہ جب ماں کی گود میں رہتا نا، چھوٹا موٹا بچہ ماں کی گود میں آتا ایسا جوش میں آتا، انہیں دوسرے بچوں کو چھڑاتے رہتا. وہاں ہے نا ساتھ میں، ڈر خوف ختم ہو جاتا، یوں کرتے رہتا. کیوں؟ میں ماں کی گود میں، مجھے تو نہیں مار نہیں سکتا، تو وہ دوسروں کو جو ہے وہ چھڑاتا کرتا ہے. کیوں؟ میں ماں کی گود میں ہوں. تو جس کو یہ محسوس ہوا کہ میں اللہ کی گود میں ہوں، وہ کتنا بے خوف ہو جائے گا، کتنا مزے میں رہے گا. غالب کا شعر ہے، بنے ہیں شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. اپنے بارے میں غالب بول رہے، میں جو بادشاہ ہے، بادشاہ کے دربار کا شاعر تھا، وہ جا کے بادشاہ کو شعر سناتے رہتا تھا. تو جو دلی کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں بیٹھنے والا ہوں. اس واسطے میں دلی میں جدھر بھی جاتا ہوں شعر بن کے جاتا ہوں. جہاں بھی لوگ سلامہ کرتے رہتے، بٹھاتے رہتے. کیوں؟ معلوم ہے نا بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھتے، اپن کچھ بھی بولنا ان کو بول دیے تو بادشاہ تک بات پہنچ سکتی.
تو غالب کا حال یہ تھا کہ ادھار کی شراب پیتا تھا، پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، کچھ پیسہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، فقیر تھا ایک دم، مگر لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ چونکہ میں بائشہ کے دربار میں جا کے بیٹھتا ہوں، اس واسطے اترا کے پورے دلی میں پھرتے رہتا ہوں، وغیرہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اگر بائشہ سے میرا لنک نہیں رہتا تو میں تو ایک فقیر ہوں، کسی کو ایک پیسہ دینے کے قابل نہیں ہوں، میں بھوکا رہتا ہوں، مگر میرا لنک کس سے، کہاں جا کے بیٹھتا ہوں، بائشہ، اس لیے سب سلام کرتے رہتے۔ تو جس کو اللہ میرے ساتھ ہیں بولتے انہیں بھی غالب کی طرح اترانا شروع کرتا، پھر کہیں ڈرتا نہیں، انہیں کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں جگہ جگہ، تم میرے ہو جاؤ میں تمہاری حفاظت کروں گا، دنیا کی کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اتنے بڑے اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اب کسی کو زیڈ سیکورٹی مل گئی تو جو کتنا مستی میں رہتا، اعلیٰ درجے کی جو ہے پولیس فورس لگا دیے تو شام سے پھرتے، میں کیا ڈر ہے میرے پاس تو زیڈ سیکورٹی، جس کو اللہ کی سیکورٹی مل گئی تو وہ تو ہیڈ سیکورٹی ہے، اس کو کوئی ڈر ہی کی بات نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو ان کا ہو جاتا ہے ان کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے تیرے لیے میں کافی ہوں، تجھے کوئی چیز سوچنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ ایک عجیب انداز ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ بولتے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے واسطے اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ ایسے اتنے بڑے تمہارے کیا کام ہیں، اتنے بڑے کوئی دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو ہرا نہیں سکے، تمہاری ایسی کیا پرابلمس ہے جن کو اللہ سالو نہ کر سکے، تم میرے ہو جاؤ تو کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ ساری کائنات کو چلا رہا ہوں، کروڑوں مخلوقات کو میں پال رہا ہوں، میں بڑے بڑے سمندروں کو، طوفانوں کو میں کنٹرول میں رکھتا ہوں، کیا میں تمہارے دشمنوں کو میں کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا؟ میرے ہو جاؤ جی، پھر سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں کافی ہو جاؤں گا۔ تو جو اللہ سے تعلق بنائے گا، کیا مطلب، سلسلے کا جو ذکر کریں گے، ابھی جو مراقبے بتائے جا رہے ہیں وہ کریں گے تو یہ سب حاصل ہوتا ہے۔ اور سکون قلب، ایسا دل کو ایک خوشی سرور اللہ تعالیٰ سکون دیتے ہیں، بلکہ ایک مستی دیتے ہیں۔ جس کا بھی دل اللہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، اندر سے خوشی پھوٹتے رہتی ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے ہنسی آتی ہے، اس کو عجیب سرور آتا ہے۔ باہر کے حالات سمپل رہتے ہیں مگر اندر خوشی آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ ہر دم جاری، دل میں محبت کے فوارے ایسے فوارے سے چھوٹتے رہتے نا، اندر سے خوشی پھوٹتے رہتی، بیٹھے بیٹھے خوشتے رہتے۔ جیسے بھائی کوئی نوجوان تھا، بڑی مدت سے جو ہے کسی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، دیوانہ تھا، کسی کا رات دن چہرہ گھوم رہا تھا، اب جو ہے ایسی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو جانے کے بعد اب دوسرے دن ملاقات کرو، کیسا مست رہتا انہیں، محبوب مل گیا نا اس کو۔ بظاہر ولیمے کی تیاری کرنا ہے، وہ انتظام کرتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کو ویلکم دیکھنے میں وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہے، مگر اس کے اندر ایک دوسری خوشی پھوٹ رہی ہے۔ ابھی ملاقات ہوئی، پھر ملاقات ہونے والی ہے، تو اندر خوشی ابلتی رہتی ہے، بظاہر وہ لوگوں کے بیچ میں، لیکن چونکہ دل میں محبوب مل گیا تو اندر خوشی کا تعلق دل سے۔ کسی کا دل خوش ہے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، کسی کا دل اداس ہے تو ہر چیز صرف بے رونق لگتی ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، باہر کے حالات جیسے بھی اس کے دل میں خوشی ڈال دیتے ہیں، تو اس کو ایسا لگتا ہے ہمیشہ مست رہتا ہے۔ مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہمارے پہلے شیخ الہ آباد کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ صابری منزل کا عالم اور فیض آباد میں کیف کس نے بھر دیا میرے دل ناشاد میں۔ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ خوشی ڈال دیتے، اب مستی آ رہی، خوشی آ رہی۔ تو وہ رہے کہ صابری منزل میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے مرید کا گھر ہوگا فیض آباد، جو اب بدقسمتی سے ایودھیا ہو گیا ہے، تو فیض آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مرید کی صابری منزل۔ تو ایک کیفیت جو اللہ کی محبت کی وجہ سے جو پھوٹ رہی خوشی، اس کو بول رہے کیف کس نے بھر دیا میرے دل نا۔ بظاہر کیا تھا، ان کے رشتہ دار ان پہ ظلم کیے تھے، ان کی جائیداد چھین لیے تھے، وہ پورا گھر سے نکل گئے تھے، بظاہر ان کے حالات کیسے تھے،
جیسے کوئی آدمی مظلوم ہے ویسے حالات تھے، مگر اندر کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ میرا جو ناشاد دل ہے غموں سے گزرا ہوا، اس میں کتنی کیفیت ڈال دی. اب مستی ہو رہے، اللہ اللہ روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، بولے میری روح ناچنے لگی، ایسا مزہ آ رہا، روح ناچ رہی میری. کس قدر آیا مزہ ظالم تیری بیداد میں. اللہ کو پیار سے ظالم بول رہے. ظالم کیا کر رہا تو میرے ساتھ؟ ظلم کر رہا ہو رہے. پیار سے اللہ جو کیفیت دے رہے تو بول رہے کیسا ظلم کر رہا تو، خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. عجیب دنیا ہے، یہیں شروع ہو جاتی ہے خوشی. تو دل کو اللہ سکون دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، اور پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے تعلق ہونے کے بعد، اور اس شخص کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. جو کام کرے سونا بن جاتا ہے، اثر پیدا ہو جاتا ہے. سب کے دلوں میں اللہ اس کا اثر ڈال دیتے ہیں. ساری دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے بنگال گئے، ایک سفر میں 90 لاکھ انسانوں کو ہدایت دی. کیا سب تقریریں کیے؟ وہ سمجھائے کسی کو بٹھا کے؟ کچھ نہیں، جدھر سے گزرے دل فتح ہوتے چلے گئے. جس شہر سے جس گاؤں سے گزرے پوری آبادی کے دل بدلتے چلے گئے. اتنی تاثیر تھی خالی ان کی نگاہوں میں، ایسی تاثیر. آج جو انڈونیشیا میں اسلام پھیلا، ملیشیا میں اسلام پھیلا، ہندوستان میں، دنیا کے کتنے مسلمان ہیں. وہاں فوج نہیں گئی، وہاں کوئی اللہ والے گزرے، اللہ کے نیک بندے وہاں رہے، ان کی دل کی کیفیت سے آبادیاں مسلمان ہو گئے. ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور پھر جس کا اللہ سے تعلق بن گیا، ایک عجیب فرحت اور راحت دین میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. دین میں راحت ملتی ہے اور اس کی ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے. ہر چیز بابرکت ہو جاتی ہے اس کی. اور دنیا میں ہی پھر جنت کا مزہ آتا ہے. وہی مولانا احمد صاحب پردہ بڑی ہوتے ہیں کہ وہ تو ہے ہر حال میں شاداں، جس نے دیا ان کو اپنا دل ان کو دے کے دیکھو، اس کے بعد ہر وقت خوشی کی کیفیت میں رہو گے. اللہ. امام ابن تیمیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے، ان کے بھی بہت بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے. کئی باعثہ دشمن تھے، جیلوں میں ڈالا گیا. تو ان کے مخالفین جو بڑے بڑے پلاننگ کرتے تھے، ستاتے تھے، تو ان کا جملہ ہے کہ یہ میرے مخالفین میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت تو میرے سینے میں ہے. یعنی اللہ میرے دل میں سے ایسی روزانہ خوشیاں اگاتا رہتا ہے کہ باہر تم کچھ بھی کر لو، خوشی تو میرے اندر سے پھوٹ رہی ہے، خوشی تو میرے سینے میں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے، دلی کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے لال قلعے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، ہمارے سینوں میں جو دولت ہے، جو خوشی کی سرور کی جو دولت ہے، جو خزانہ ہے، اگر یہ بادشاہوں کو اندازہ لگ گیا تو یہ فوجیں لے کے آئیں گے لڑنے کے واسطے، لینے کے واسطے. وہ ہے ہمارے سینے میں وہ خوشی. تو میرے بھائیوں، پہلا جو سلسلے کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ یہاں جو آئے ہیں نا سلسلے کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اور جو بیعت ہو کہ آپ جس راستے پہ چلنا شروع کر رہے ہیں، بہت ہی زبردست راستہ ہے، نفع ہی نفع ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بٹھانا ہے ذکر کے لیے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھیں گے. ذرا ڈٹ کے کام کرنا ہے، ذکر جمنا ہے تھوڑا اپنے آپ کو. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ چند مہینوں میں آپ کو بتا دے گا کہ آپ کس نفع بخش تجارت میں لگے ہیں. آپ کے دل کی دنیا واقعتاً جو تعلق رکھیں گے شیخ سے اور اپنے احوال بتاتے رہیے، وہ چند مہینوں میں اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کریں گے. شرط یہ ہے کہ ہم سب کاموں سے زیادہ اس کو اہمیت دیں. گھر کے کام کی اہمیت، ذکر غائب. بچہ رویا، ذکر غائب. بیوی کو ہاسپٹل لے جانے پڑا، ذکر غائب. مہمان آیا، ذکر غائب. ذرا سر میں درد ہوا، طبیعت سست ہوئی، ذکر غائب. دوست آیا، ذکر غائب. جو اللہ کے ذکر کو اتنا ایک بیکار کی چیز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے. جب اللہ سے دوستی کرنے کے لیے نکلے ہو تو پہلے نمبر 1 پہ اس کو رکھو، باقی پورے کام بعد میں. اس کو ڈسٹرب کیے بغیر باقی کام کریں گے تو ہی یہ راستہ طے ہونے والا ہے. اس کو نمبر 2 پہ رکھیں گے، اللہ قریب آنے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بھی غیرت ہے.
اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، جو سب سے زیادہ اللہ کو اہمیت دیتا ہے اسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. تو ذکر کسی حال میں پابندی اس کی نہیں چھوڑیں گے، اور جو چند چھوٹی موٹی باتیں اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اسی دنیا میں ہم جینے کا مزہ پالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی سچی لگن عطا فرمائے، آپ کو بھی سچی لگن عطا فرمائے. منزل تک پہنچنے سے پہلے بیٹھنے سے اللہ بچائے. اور منزل کیا ہے؟ اللہ ہمارے ہو جانا، ہم اللہ کے ہو جانا. وہ منزل آنے سے پہلے بیٹھنا نہیں. انشاءاللہ منزل تک پہنچنے کی دل میں لگن لے کے چلیں گے. اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے کہ یا اللہ بس جب تک آپ کا نہ ہو جاؤں بیٹھنے مت دیجیے. دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا ٹائم ہو رہا ہے مولانا؟ 11:25 ہو رہے ہیں. کھانا کب کھلانا ہے دوپہر کا؟ 12 بجے. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھتے دیکھتے آپ کو 12 بج جائیں گے. ابھی کیا ہے، باتیں تو ہم لوگ بہت بڑی کی ہے، اللہ والے کرنے کی باتیں ہم لوگ سب جو ہے چور قسم کے لوگ ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں نسبت کی بات، اللہ سے تعلق بنانے کی بات. ہمارے پاس بولتے ہیں کہاں نظام علی، کہاں پیاس کی ڈلی، بولتے اللہ والوں کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہے کیا ہے؟ گناہ گار، خطا کار. آج توبہ کرے شام تک توڑ دینے والے ہیں ہم لوگ. ارادے پھسے ہمارے، 1000 بار ارادے کرتے اس کو توڑ دیتے ہیں. تو کہاں یہ پیارے لوگوں کی، عظمت والوں کی باتیں، کہاں ہم لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے والے، گناہوں کے عادی، کم ہمت، بستر سے اٹھنا مشکل، فون ہاتھ پہ لیے تو چھوڑنا مشکل. ایسے پھسے ہیں اور ہم باتیں کیا کی کر رہے ہیں؟ ولایت کی باتیں کر رہے ہیں. مگر پریشانی یہ ہے کہ ولایت کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو کریں گے کیا؟ دوزخ میں جانے تیار ہے کیا؟ ابھی بتایا گیا کہ یہ تقویٰ کہ احسان دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ راستہ ہمت والوں کا ہے، اگر یہ راستہ پاکیزہ لوگوں کا ہے، تو کیا ہم ہمت نہ کر کے چھوڑیں اور کیا دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہے کیا؟ دوزخ میں تو جا نہیں سکتے. اگر اللہ تعالیٰ یہ بولتے کہ ٹھیک ہے بنے تو ولی بنو، ورنہ پھر ایسی سمپل مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا یہیں سے ختم بولے، تو جب کم ہمت والے سوچتے تھے ٹھیک ہے ہم محنت بھی نہیں کرتے، ہم کو جنت بھی نہیں ہونا، ہمارے کو مٹی بنا دو بول کے ہم ہتھیار ڈال دے سکتے تھے. مگر کیا ہے، اللہ کیا بولے، یا تو جنت میں جانے کی تیاری کرو یا پھر دوزخ کو تمہیں بھیج دوں گا. یہ ہے مجبوری. ہمت نہیں دکھائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں جانے کی ہمت کس کو ہے صاحب؟ دوزخ کے اشتہے، دوست کا عذاب، وہ ہمت ہے. اس کو اور بڑی ہمت چاہیے دوزخ میں جانے کے لیے. اس واسطے اچھا یہ ہے کہ جنت میں جانے کی ہم تیاری کریں. تو اب فوراً اسی محفل میں ہمارا توبہ کرنا ضروری ہے. بولتے مور اچھا ناچتے رہتا، خوب رقص کرتے رہتا، رقص کرتے 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 جب اس کی اپنے پیروں پہ نظر جاتی، اس کے پر تو بہت خوبصورت ہے لیکن پیر اس کے بہت بدصورت ہے. تو ناچتے 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 جب اس کی نظر پیروں پہ چلی جاتی تو اس کو آنسو آ جاتے، رقص بھول جاتا. تو جب سے ہم مور کی طرح نسبت یہ ناچ رہے، مگر جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزر رہی، ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، تو آنسو آ جاتے ہیں. دعا کرنے، توبہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ پہلی مجلس میں توبہ ہو جاتی ہے. تو ابھی توبہ کرانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں. اپنے کو 30-40 منٹ باقی ہیں، 30-40 منٹ. تھوڑا توبہ کے لیے تھوڑی کیفیت بنانا پڑے گا، پھر اس کے بعد توبہ کے واسطے دعا کی جائے گی. اور ایک مجرم کو توبہ کے بغیر چین کہاں سے آ سکتا ہے؟ ابھی محفل کے رہ کے کیا تفریح کریں گے، کیا سوئیں گے؟ توبہ کرنا ضروری ہے. توبہ کے بغیر چین کیسے آ سکتا ہے؟